اللہ الرحمن الرحیم وحكمه أن الصوم أفضل عندنا لكمال سببه وترتب الرخصة فالعزيمة تعطي معنى الرخصة من حيث تضمنها يسر موافقة المسلمين إلا أن يخاف الهلاك على نفسه فليس له أن يبذل نفسه لإقامة الصوم لأن الوجوب عنه صعب. بات پیش وجوب فعول جمع نہیں ہے گی مصدری فعول دے وزن تے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رخصت کی کل 4 قسمیں، 2 رخصت حقیقیہ کی اور 2 رخصت پھر جو حقیقیہ کی ان میں سے ایک زیادہ حقیقیہ ہے، ایک اس سے کم ہے. جو پہلی قسم تھی وہ تھی کہ جس میں عزیمت پورے طور پر میدان میں موجود ہے، سنیں، لیکن اس کو اجازت ہے رخصت پر عمل کرنے کی. عزیمت پر عمل کرے، دنیا سے چلا جائے تو معجور ہے. سمجھ گئے ہو؟ دوسری نوع یہ تھی کہ سبب قائم ہے، حکم متراخی ہے. سبب اب چونکہ سبب قائم ہے نا تو لہذا حقیقی ہو گئی، اور چونکہ حکم متراخی ہے تو پہلی سے تھوڑی کم ہو گئی کیونکہ اس میں حکم متراخی نہیں ہوتا. اور سنیں ہی آگے اس کی مثال دی، جیسے مریض کا روزہ نہ رکھنا اور مسافر کا. سبب موجود ہے، کون؟ شہود شہر، لیکن ابھی روزہ رکھو یہ حکم متراخی ہے. فعدۃ من ایام اخر تک. اسی لیے وہ دو میں تفریعاں، چونکہ سبب موجود ہے، کون؟ لہذا اگر مسافر اور مریض روزہ رکھیں گے تو فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر عدۃ من ایام اخر ان کو نہیں ملے اور یہ روزے ان کے رہ گئے ہیں تو ان کو فدیہ، امر بالفدیہ لازم. اس وجہ سے کہ حکم متراخی سے دونوں دی تفریح آ گئی. اب اس قسم کا حکم کیا ہے؟ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ مریض اور مسافر کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے ہمارے نزدیک. کیا جی؟ حکم اس کا یہ ہے کہ مریض اور مسافر کے لیے کیونکہ گل روزے دی بھی جلدی تو انہوں نال ٹوریا ہے، تم ہی آخ میں جلدی کر. اس قسم کا یہ ہے کہ مسافر اور مریض کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے ہمارے نزدیک. وجہ لکمال سبب ہی، کہ سبب پورے طور پر موجود ہے. اور رمضان دا مہینہ ہو یار، شہود شہر ہو، او ماہ رمضان دا مہینہ، سبب کیا ہے؟ پورے طور پر. تو لہٰذا افضل یہی کہ کیا کریں؟ عزیمت پر عمل کریں. دوسرا یہ ہے کہ تردد ہے رخصت میں. تردد ہے بے روزہ رکھنے میں یسر ہون یا یسر ہے. روزہ رکھنے میں یسر ہے یا روزہ نہ رکھنے میں؟ کیونکہ رخصت کیا ہوتی؟ بے آسانی، بے عظیمت دی بنسبت آسانی، یہی رخصت ہے نا ہوا. تو یہاں تردد ہے کس میں؟ بے روزہ کیوں؟ عظیمت بھی پہنچاتی ہے رخصت کے معنی تک. عظیمت بھی وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں سارے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں تو سب کی موافقت کر کے روزہ رکھنا یہ آسان ہے، بعد میں اکیلے رکھنا مشکل ہو جائے گا. اور دوسری جانب بھی ہے کہ اب سفر ہے، بیماری ہے، مشکل ہے، جب صحت ہوگی گھر آ جائے گا، رکھے گا، آسانی ہوگی. تو دونوں جانب میں آسانی ہے، دونوں. ہاں بیان کر کچھ ہے جی کو سمجھ آؤں ہے تک کی. ہاں شبہ حکم اس قسم کا یہ ہے وہ تو ہو گیا نا بھی کہا چل آگ شبہ کہ بے روزہ رکھنا، مریض اور مسافر کے لیے روزہ رکھنا یہ ہمارے نزدیک افضل ہے. وجہ یہ ہے کہ سبب پورا موجود ہے، کون؟ شہود شہر،
اور رخصت میں تردد ہے کہ میں پس عزیمت بھی پہنچاتی ہے رخصت کے معنی کو کیوں اس حیثیت سے کہ عزیمت متضمن ہے موافقت المسلمین کے یسر کو. کس کو؟ موافقت المسلمین کے یسر کو. یہ بھی تو آسانی ہے بھائی جدو کام سارے کر رہے ہو تو کرنا کی ہے کلے واسطے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں اگلی گل وہ بھی نال آخ لو تے مگر یہ کہ اون پھر پڑھ دیں اللہ صبر کرو. ادھر ویکھو بے دھیان وحکمہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خیر. اور حکم اس نو کا کس سے؟ رخصت سے. دھیان کرے جے کہ عمل بالعزیمت دو وجہ سے. عمل بالعزیمت ایک ان کی کمال سبب اور دوسرا ان کا جیسا کہ ان قریب تمہیں ہم سمجھاتے ہیں اور میں نہیں بزرگ سمجھاتے پہنے او سن کی حتیٰ کہ یہ بات کہ روزہ افضل ہے بوجہ روزے کے کمال سبب کے اور وہ کون ہے اور حکم کی تاخیر کی حکم کی تاخیر ایک مدت تک کیڑی من فائدہ تم من وہ کنی ماری آخنے تو پتہ لگنا ہے. یہ جو تاخیر ہے نہیں ماننے تاجیل سے. وہ سوال ہے نا بھی حکم تو متاخر ہے تو ایک حکم متاخر ہو تو ابھی عمل کرنے سے مانے نہیں ہے. ان دی مثال دیندی نہیں اے مینو چینی دے 5 کلو مہینے تو بعد تینوں پیسے دیاں گا ٹھیک ہے جی. چینی لے کے ٹریا کو بندہ لبا پیسے اور یار بھاڑا پیسے میں لب گئے لے لا تو اس کی آخنے مہینے بعد لینے نے اس آخنے شکر لیا کو کھانے چ پئی ہے بے مدت مقرر ہونے کے باوجود بھی تاجیل ہو سکتی ہے تو لہذا یا حکم مؤخر ہے کتوں تک فائدہ تم میں نہیں جانے تو یہ مانے نہیں ہے کہ ابھی روزے نہیں رکھ سکتے کھانے چ پئی ہوں. اگے چلو ایک یہ پہلی وجہ ہی اور بوجہ تردد کے کس میں یعنی رخصت جو ہے نا وہ محض ہوتی ہے کس وجہ سے اور رخصت وجہ ثانی ہے نا نسلی ہو رخصت محض ہوتی ہے. ہوں یسر ایسا دیکھنا ہے یسر نہیں متعین کس میں اور روزہ نہ رکھنے میں یار کن دے واسطے مریض اور مسافر کے یہ صرف تو یسر بند نہیں کہ روزہ نہ رکھنے تے تاں ہی یسر ہے بلکہ یسر کبھی ہوتا ہے کس میں کس طرح سارے مسلمانوں کی اور اس کی شرکت کرنی کس کے ساتھ کس کی شرکت کرنی شاباش. اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ عزیمت پہنچاتی ہے کتھے اس حیثیت سے کہ عزیمت متضمن ہے کس کو مسلمانوں کی موافقت کے یسر کو. لہذا پس کامل ہو گئی کون کہ میں بوجہ حاصل ہو جانے رخصت کے معنی کے کس میں باوجود متحقق ہونے عزیمت کے معنی کے وہ کیا ہے قائم کرنا. لہذا یسر بھی ہے تے عزیمت بھی ہے اس واسطے عمل کی ہے عمل کندے وچ مسافر تے مریض واسطے روزہ رکھنے میں. اللہ ان سمجھو متن مگر یہ کہ خوف کرے مسافر یا مریض ہلاکت کا اپنے آپ پر جے روزہ رکھیا تو میں تو اب نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ خرچ کر دے اپنا نفس روزے کے قائم کرنے کے لیے. ہوں روزہ رکھ کے تے کی ہوئے رکھ کے تے ہلاک ہو جائے اندی کنوں مریض اور مسافر اس لیے کہ وجوب تو اس سے ابھی ساکت ہے کیونکہ نو مہلت روزہ نہ رکھنے دی حکم مؤخر ہے. سنا جی اس واسطے اگر روزہ رکھ کے ہلاک ہو گیا نا تو یہ معجور نہیں ہوگا برخلاف 9 اول کے وہاں اگر عزیمت پر عمل کرتے مر گیا تو آنکھ شابہ کیا کہ جی یہ کہ خوف کرے وہ مسافر یا مریض اپنی جان پر بے روزہ رکھتا ہے تو مر جائے گا پس نہیں جائز اس کے لیے کہ اپنا نفس خرچ کر دے کی خرچ کرے بے روزہ رکھ کے تے مر جائے ان دے واسطے اجازت
کیوں؟ اس لیے کہ وجوب اس سے ساکت ہے. صرف سبب موجود ہے لیکن حکم موجود نہیں ہے، متراخی ہے. اس لیے اگر روزہ رکھ کے ہلاک ہو گیا تھے، اوے معذور نہیں ہو بولو چاہیے، برخلاف نو اول اگر اس میں وہ مر جائے تو وہ وجوب ہو. ادو دیکھو اللہ یخاف الہلاک علی نفسی، یہ استثناء ہے من قولہ ہی کہ روزہ رکھنا افضل ہے ہمارے نزدیک، مگر یہ صورت بن جائے تو پھر افضل نہیں ہے. بس سمجھے؟ اور روزہ رکھنا افضل ہے مگر جب تک خوف نہ ہو، اس سے استثناء ہے. یعنی یہ کہ ہمارے نزدیک عمل بالعزیمت اولا ہے. کیڑی عزیمت؟ روزہ رکھنا یار اولا ہے ہر حال میں، مگر یہ کہ روزہ کمزور کر دے اس کو، مگر یہ کہ اور تھلے لکھے ایک نسخے کہ روز یہ کہ خوف کرے ہلاکت کا اپنے آپ پر. متن ہے یہ شرح نکل کر. پس اس وقت فطر کیا ہے؟ فطر کا کی مطلب اولا بالاتفاق ہے. جیسا کہ ہن سنیا جی تصویراں وہ جہاد تے جا رہے ہیں تے نالے روزے رکھے نے تے درخت تے بیٹھے تو کافر آ کے تلوار ماری، اس روزے کا فائدہ کی ہے جی؟ تو جہاد کرن گئے ہیں کو تو مرن گئے ہیں. جیسا کہ جب منع کرے روزہ اس کو کس سے، یا اور جو مشاغل جن کاموں کے لیے گیا ہے وہ دینی، سنا جی، تو اس کے لیے وہ سارے مشاغل رہ جائیں گے جی، تو لہذا اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے. او پلاوے تو لہذا فلیسا لہو، نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ خرچ کر دے اپنی جان کو، مطلب مار دے وے. کس کے لیے؟ روزے کی. اس لیے کہ وجوب یعنی نفس وجوب تو ہے بے سبب جو موجود ہے، کو نہ وجوب الادا اس سے کیا ہے، یعنی متأخر ہے عدۃ من ایام اخر پانے تک. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پس اگر روزہ رکھا اس نے اور کیا ہو گیا تو یموت عاصماً ہوگا، ماجوراً نہیں ہوگا. اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اسی کی طرف اشارہ کی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کیڑا کہ نہیں ہے نیکی سے روزہ رکھنا کتھے. یہ اندے والے اشارہ ہے کہ بھی ہلاک ہوندا پیا تو پھر بھی یہ نیکی نہیں ہے گی. سنیا جی گل مطلقہ نے نہ سمجھنا اس حدیث نو، ایتھے جوڑ کے سمجھ لو پلاؤ جے. برخلاف نو اول کے، برخلاف کیونکہ حکم نہیں متاخر اس سے کس سے، حکم بھی سبب بھی موجود ہے تو حکم بھی موجود ہے کیڑا، حرمت والا. پس ہوگا عامل بالعزیمت، اس میں کیا کرنے والا. لہذا اگر وہ فوت ہوتا ہے تو کیا ہوگا. یہ کل ساری گل پڑھیے، گل مک گئی. امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے دو قولوں میں سے ایک میں فرمایا، اور امام شافعی اور جناب سعید بن مسیب اور امام اوزاعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک افطار اولا ہے. بے شک وہ آندے نے جیڑی صورت بھی ہوئے کی ہے نہ رکھنا اولا ہے، پاویں اٹا تے کٹا ہوئے تاویں روزہ. انہاں یہ گل فرمائی ہے لما روینا کیڑی لیسا، انہیں اے دلیل بنائی ہے کہ سونے فرمایا بھی سفر جو روزہ رکھنا تو لہذا پھر نہ رکھنا اولا ہویا جی. سنے جی تے والے ماں روے یا اور بابا جا اس کے جو روایت کی گئی ہے یہ ہن والے ماں لکھن تڑ کول بھی یہ دلیل انہاں دی نہیں بندی، دلیل ساڈی بندی ہے جی. انہوں کو ذرا مانا پہلے پڑھ رہا ہوں نا. اور بابا جا اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ اور جو روایت کیا امام مالک نے، شیخان نے، ابو داود نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سفر کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان شریف میں. پس روزہ رکھا ہمارے بعض نے اور نہ رکھا، پس نہ عیب لگایا صائم نے کس پر اور نہ مفطر نے. یہ انہوں دی بھی دلیل بن سکتی، ساڈی بھی بن سکتی ہے. بھی ساڈے نزدیک ہے بھی روزہ رکھے ہے نا تو انہوں نے عیب نہیں لایا لہذا ٹھیک ہے.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰੋ। اور حکم اس کا وہ کھانے چ پہ گی جے، اور کس کا ثانی نو کا، اور جی حقیقت رخصت ہے وہ ثانی نو کا یہ کہ روزہ رکھنا افضل ہے ہمارے نزدیک باوجہ اس کے سبب کے کمال کے اور باوجہ تردد کے رخصت میں پس عظیمت پہنچاتی ہے رخصت کے معنی تک اس حیثیت سے یہ نہ اپنے عظیمت کے متضمن ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کی موافقت کے یسر کو، مگر یہ کہ خوف کرے ہلاکت کا اپنے آپ پر، پس نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ ضائع کر دے اپنی جان اقامت صوم کے لیے، اس لیے کہ وجوب اس سے ساقط ہے برخلاف نو اول کے جی۔ اور حکم اس کا یہ ہے کہ روزہ افضل ہے ہمارے نزدیک بوجہ کمال سبب اس کے کمال سبب کے اور بوجہ تردد کے رخصت میں، پس عظیمت پہنچاتی ہے رخصت کے معنی کو عظیمت کے متضمن کی حیثیت سے مسلمانوں کی موافقت کے یسر کو، مگر یہ کہ خوف کرے ہلاکت کا اپنے آپ پر، پس نہیں ہے جائز اس کے لیے یہ کہ ضائع کرے اپنی جان کو روزے کے اقامت کے لیے، اس لیے کہ وجوب اس سے ساقط ہے برخلاف نو اول کے۔ چل بنے کیا کا یہ ہے کہ روزہ رکھنا افضل ہے ہمارے نزدیک باوجہ روزے کے سبب کے کمال کے اور تردد کی رخصت کے، پس عظیمت پہنچاتی ہے رخصت کے معنی تک عظیمت کے متضمن ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کی موافقت کے یسر کو۔ موافقت یسر ہے، موافقت وجہ یسر ہے، کیونکہ قانون ہے جب بلا عام ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے۔ کسی قرض کرونا بڑھتا نا جی تو قرض نہ پٹ پٹ کے مر جانا سے سارے پیراں کو تویز لے کے ٹنگنے سن، پوری دنیا تے پھیلیا تو آسان ہو گیا۔ سمجھ آتی پی جی بھائی کسی ایک گھر میں پانی بڑھ جائے باقی سارا پنڈ سکا رہے تو انہوں نے غریباں کی جان نکل جانی، تو جی پورے علاقے 100 میل تک پانی پھیل جائے تو آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشکل عام ہوتی ہے نا تو کی ہو جاتی سہل ہو جاتی ہے بھی آسان ہو جاتی ہے۔ مگر یہ کہ خوف کرے ہلاک کا اپنی جان پر، نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ اور جی وہ دیگا رکھ کے لجا رسن میں چول منگے تو میں نے چول نہیں دیتے، تینوں کلے نو جی جن میں منگے نہیں دیتے تو پترا کوئی گل نہیں، پھر یہ کہ جب مشکل عام ہوتی کی ہو جاتی آسان ہو جاتی جی۔ نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ ضائع کرے اپنی جان صوم کی اقامت کے لیے، اس لیے کہ وجوب اس سے ساقط ہے برخلاف نو اول کے۔ اما اتم نوع المجاز فما بدی عنا من الاسر والاغلال فإن ذلك يسمى رخصة مجازا لأن الأصل ساقط لم يبقى مشروعا فلم يكن رخصة إلا مجازا من حيث هو نسخ توحد تخفيفا۔ چلو جی، رخصت مجازیہ کی دو قسمیں، رخصت ان میں سے دو قسموں میں سے جو مجاز میں اتم ہے، جو کیا ہے وہ جڑا نور نوار چ پڑھیا تو آتا پہ تو پھر پڑھتے ہیں ایک بار مجمل بے پہلیاں شریعتاں وچ حکم جڑے سن انج سن، ساڈے اتنے ابتداءً جڑے نازل ہوئے نے انہاں نالوں بہت آسان کر کے، اے ویکھو کہ انہاں دی بنسبت تے رخصت ہے، اے ویکھو کہ شریعت محمدی وچ تے پہلی باری آیا تے عظیمت پہلی باری آیا تے کی ہے جی اودے نظر کرو تو پھر کی ہے اے گل جی اتنے دھیان کرے جی کہ بہرحال مجاز کی دو نوع کی اتم جیسا کہ رکھا جانا ہم سے اسر کا اور اغلال کا، یعنی پہلی امتوں پر جو سختیاں تھیں وہ ہم پر نہیں ہیں، یہ رخصت ہے۔ یہ کیا کہ جی نو مجاز کی دو نوع میں سے جو مجاز ہونے میں اتم ہے، مجاز ہونے میں اتم ہے وہ ہے کہ جو یعنی نہ سبب تے نہ حکم کچھ بھی نہیں، بالکل مقابلے میں جی جیسا کہ رکھ دیا گیا ہم سے اسر اور وجہ، کیونکہ یہ اے جڑا سانو
अहकाम सौखे मिले बनिस्बत पहले उम्मतियां दे, ये नाम रखा गया इसका रुखसत मजाजन, इसका नाम हकीकतन नहीं। वजह इसलिए कि असल यानी उस शरीयत में जो हुक्म था वो हमसे बिल्कुल साकित है, नहीं बाकी मशरू। सुना जी, उस तो कोई बंदा अमल करे तो मुजरम है जी, की है मुजरम है जी। शरीयत मुहम्मदी दा बागी है जी कि सोने की शरीयत नहीं अमल कर रहे हैं जी, समझदा पे हैं। वजह की है भी क्यों मजाज, इसलिए कि असल बिल्कुल साबित है। असल कौन जड़ा वो शरीयत दा हुक्म सी, नहीं बाकी बतौरे लिहाजा ना होगा जड़ा सानू हुक्म मिले रुखसत मगर मजाजन, रुखसत इस हैसियत से कि वो पहला हुक्म नसख महज है बतौर तखफीफ, नसख सोनिया दी वजह तो सानू ओही अहकाम अल्लाह ताला ने बहुत आसान करके दिते कि तुसी इंज करो, ते तावी साडी मत मारी। हाँ जी शाबाश जी। मजाज की दो नौ में से अतम नौ ये है, बस वो चीज जो रखी गई है हमारी तरफ हमसे, वो इसर और इगलाल माँ दा बयान है, मिसल उसके जो रखा गया हमसे, यानी इसर और अगलाल है, जमा जी। अगलाल है, क्योंकि ये कौन, ये जो पहली शरीयतों के अहकाम हमसे उठा लिए गए हैं, इनका नाम रखा गया है रुखसत। जेड़े सानू दिते ने ना हुक्म सौखे, इन्हां दा नां की रखना रुखसत, ये ना रखना की है मजाज क्यों मजाज है, रुखसत मजाज नहीं बेना तो ना रखना रुखसत, ये मजाजन रुखसत है, हकीकी रुखसत नहीं है, क्यों, इसलिए कि जो असल है वो बिल्कुल यानी वो शरीयत में जो हुक्म था बिल्कुल साकत, अब बिल्कुल मशरू, मशरू नहीं है। लिहाजा ना होगा केड़ा जेड़ा सानू हुक्म मिले है, ना होगा ये रुखसत मगर मजाज किस हैसियत से, जो पहला हुक्म है वो नसख महज है बतौर तखफीफ। इरशाद फरमा। मजाज रुखसत मजाजी की दो नौ में से अतम वो किस्म है जो हम कि हमसे वो जैसा कि वो नहीं हैगा, जैसा कि वो हुक्म जो रख दिए गए हैं हमसे, यानी इसर और अगलाल, यानी पहली उम्मतों के जो हुक्म हमसे उठा दिए गए, ये है रुखसत के मजाजी की पहली किस्म जो मजाज में अतम है, क्योंकि इसका नाम रखना, इन हुक्मों का नाम रखना रुखसत ये मजाज है, इसलिए कि असल हमसे बिल्कुल साकित है, यानी पहली उम्मतों का हुक्म, हम पर मशरूर बिल्कुल नहीं है, लिहाजा ये जो हुक्म हमें मिले हैं हुक्म हमें मिले हैं ये रुखसत नहीं है मगर, मजाजन। क्योंकि वो पहले हुक्म जो हैं वो तो नसख महज हैं बतौर तखफीफ। उन तवज्जो करवा मेरे कोई लग दिया। और बहरहाल अतम मजाज की दो नौ का मिसल उसके है जो रखा गया है हमसे, जो यानी दूसरी नौ मिसल उसके है जो रखी गई हमसे, कौन, इसर और यानी नौ अव्वल किस्मैन अखीरैन से, नौ वो है जो कि अतम है अपने होने में, रुखसत का नाम उस पर बोलने में वो क्या है, बिल्कुल मजाज है, इतनाल जोड़ना, वो है जो अतम है किस में, अपने, मजाज होने और उस पर रुखसत का नाम ये क्या है, ये मजाजन है। ओन केड़े हुक्म नहीं, ओ कमा दी वजाहत, वो हुक्म जो साकित है किन से, और नई मशरू हमारे हक में, वो कौन, वो मेहने शाका, ओ औखे कम और आमाले सकीला, ये अब हमसे रख दिए गए हैं, यानी साढ़े उत्ते कोई नहीं। चंद एक मिसालां नून वारज भी विच किताब ते आईयां सन 20-25 मिसालां, जैसा कि आज़ाए खातिया का पता काटना साढ़े कोल सिर्फ जुबान नाल पक्की तोबा है, ये हुक्म है। उन्हां विच ये सी कि जेड़ा उज़व खता करे उस उज़व नूं कट दो, और तोबा जो थी वो कत्ल के साथ थी, और मूसा अलैहिस्सलाम वापस आया तो कत्ल करो, याद आया, तोबा किसके साथ थी, भाई जेड़ा मुजरम है ना उनकी तोबा ये वे कि उन्होंने कत्ल कर दो, तो साड़ी शरीयत की है तोबा
زبانی تے اندروں پکا عزم اور عدم جواز صلات فی غیر انہاں تمبو نما مسجداں نہ رکھیاں نے جتھے رہندے سن اتھے مسجد بنانی وچ نماز پڑھنی باہر نہیں پڑھ سکتے تے ساڈے واسطے ساری زمین سونا فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری وجہ تو ساری زمین نو سجدہ گاہ بنا دیتا ہے اور تیمم کے ساتھ تطہیر نہیں ہو سکتی تیمم کے ساتھ تے ساڈی پانی نہ ہوئے تے ہو سکتی ان دی بنسبت آسانی ایک کوئی نہیں اور حائضات کے ساتھ ان کے ایام حیض میں بالکل مخالطت نہیں کرنی نیڑے نہیں جانا ساڈے کولے بے صرف قربت نہیں کرنی باقی سارا کچھ اجازت چربیوں کا حرام ہونا اور رگوں کا حرام ہونا کس میں گوشت میں بھی فلانی چربی نہیں کھانی ساڈے واسطے کی حکم ہے سارا ڈنگر حلال ہے جی اور سبت کی تحریم ہفتے والے دن صبح صادق تو غروب شمس تک کوئی کام نہیں کر سکتے سارا دن عبادت ہے تو ساڈے واسطے جمعہ کنا ہے پہلی اذان 4 سنتا تے پھر دوسری اذان خطبہ 2 رکعتاں یہ سارا ٹائم کنا ہے ادھے گھنٹے دا 20 منٹاں دا اور نہ صلاحیت رکھنا زکوٰۃ کا اور غنائم کا کسی شے کے لیے سوائے آگ حرق بالنار کے ان کے لیے حکم یہ تھا زکاتاں کٹ کے رکھو آسمان تو اگ آندی سی ساڑ جاندی سی جیڑی مال غنیمت جہاد کیتا ہے تو سارا کٹھا کر دیو آسمان تو اگ آوے گی ساڑے گی ساڑے واسطے کی حکم ہے فرمایا انہاں دے امیراں کولوں لے کے انہاں دے غریباں نوں دینی ہے تے مال غنیمت سارے ونڈو یہ ساڑے واسطے کی ہے آسانیاں نے کہ کوئی نہیں وغیرہ ذالک احکام ثقیلہ سے وہ جو کہ تھے کن میں او ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا سانو خود حکم دیتا ہے تسی میرے کو منگو کہ یا اللہ ساڈے اوتے او پارے حکم نہ رکھی جڑے تو پہلیاں تے رکھے نے اوے ہین کے کوئی نہیں ساڈے حکماں نالوں پہلیاں دے حکم بھاری سن اے نس قطعی نال ثابت ہے اے قرآن نال اچھا جی تے وغیرہ ذالک وہ جو تھے امم سابقہ میں اور اٹھا لیے گئے ہیں اس امت سے تقریباً یہ کنہ دی وجہ تو اللہ دی قسمیں اور کوئی وجہ نہیں جے وجہ سرکار جے تقریباً اور لفظ دس دینے دو اسر بالکسر بمانا شدت اغلال جمع غل تو غل بیڑی وہ جڑی گل چ پائی دی مطلب پاریاں چیزاں چلو جی فَإِنَّ ذَلِكَ کیونکہ یہ او اشارے تے مضاف ساری ضمیراں یعنی رکھنا کس کا اور سکوت ان کا اے جڑا وضع تے سکوت ہے نام رکھا گیا رخصت کیوں مجازن جی اوتھے تے سختی سی تے سانوں تے اجازت ساڈے کول آسانی ہے مولوی جی حقیقی رخصت ہونی چاہیے مجازن کیوں ہے مجازن اس واسطے اس لیے کہ اصل یعنی عظیمت ان بے جڑے اوتھے حکم سان شریعت یہ ساکت ہیں اور نہیں باقی مشروعیت ان کی حتیٰ کہ اگر عمل کرے ہم ان پر کبھی کبھار اسمنا تے او تبنا جے تروڑ ہوے دی ساڈی کہ تانوں اساں سونیاں دا غلام بنا کے انہی آسانیاں دتیاں تے تسی پیچھے ٹر پئے ہو پس نہ ہوگا وہ وضع اور اسقاط کیڑا وہ حکام شاکہ دا وہ نہیں ہے وضع اور نہیں ہے وہ اسقاط کیا رخصت ہے اس لیے کہ رخصت حقیقیہ فرع ہوتی ہے کس کی عظیمت بھی اتھے ہووے تے تاں او بندی کی رخصت ہے ایتھے تے چونکہ عظیمت ہے ہی کوئی نہیں عظیمت منع ہے او پہلیاں شریعتاں تے عمل ہے منع ہے عظیمت ہے ہی کوئی نہیں تو جدو مولوی جی مقابلے چ عظیمت ہے ہی کوئی نہیں تو یہ رخصت کیڑی بنی مجازی بنی نا مگر بھئی نہیں ہوگی یہ رخصت مگر مجازن اس حیثیت سے کہ وہ نسخ محض ہے بطور بھئی پہلیاں شریعتاں جڑیاں نے او منسوخ محض نے یعنی محض نام رکھا ہم نے
او اپنی شریعت کے اندر جو احکام آسان ہیں ان کا کیا نام رکھا؟ اس اعتبار سے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اعتبار سے کہ وہ کیا ہے؟ نسخ ہے اور ثابت ہوا ہے بطور ہمارے لیے یہ ثابت ہوئے ہیں بطور تخفیف، لہٰذا یہ احکام اور جڑے سابقہ امتاں دینے حقیقت میں یہ کیا ہیں؟ منسوخ ہے۔ تو جدوں منسوخ نے تو ساڈے احکام ابتدا وچ آئے نے تو پھر کی ہو گیا؟ اور کو جی میں شریعت وچ ایک حکم منسوخ ہو جائے دوسرا آ جائے تو انج نہیں آکھی دا کہ جڑا منسوخ ہو گیا وہ عظیمت سی تے رخصت ہے، ایتھے نہ رکھنے دی اجازت نہیں۔ او میرے یارو شریعت کے اندر جو مثلا سونا فرمایا میں نے تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تمہیں اجازت ہے، ایتھے اے لفظ نہیں بول سکتے کہ پہلا حکم عظیمت سی تے ہون نہ وہ منسوخ ہو گیا ہونا ہے نافذ قیامت تک، بس گل ختم۔ ہوں اتھی ہے گل، پھر یہ کہ مجاز کے رخصت کیوں آخیا کنوں؟ ساڈے اپنے حکام نو، لیکن بولا گیا ان حکام پر کیا؟ مجازن۔ کیویں بولیا گیا ہے؟ با وجہ شریک ہونے رخصت کے اور نسخ کے احکام کے اسقاط میں، جس طرح رخصت میں عظیمت کا حکم سر دست اور نسخ میں بھی حکم ساکت ہوتا ہے، کس کا؟ منسوخ کا۔ اس میں یہ دونوں شریک ہیں مولوی جی، اس میں نسخ اور یہ دونوں کس میں شریک ہیں کہ دو مدہ حکم سر دست کوئی نہیں، اس وجہ تو کیا کہنوں رخصت آگی سمجھ۔ لہٰذا اور جب کہ نہیں باقی اس قسم میں کون؟ بالکل، تو پھر ہو گئی یہ قسم اتم اپنے مجاز ہونے میں۔ اور بہر کتوں ہیں؟ اور بہرحال مجاز کی دو نوع کا اتم مثل اس کے جو رکھا گیا ہم سے، یعنی شدت اور اغلال، کیونکہ یہ اور سارے تھلوں پڑھ لیں جے نام رکھا گیا ہے رخصت مجازن، اس لیے کہ اصل ساکت ہے نہیں باقی مشروع، پس نہ ہوگا کون جڑے سارے تھلے پڑھے جے مرجے رخصت مگر مجازن، اس حیثیت سے کہ وہ پہلی شریعت نسخ محض ہے ہم پر بطور تخفیفاً عذرو تخفیف کے۔ جی شاباش۔ بہرحال مجاز کی دو نوع کا اتم مثل اس کے جو وضع رکھا گیا ہم سے، بسم اللہ یعنی شدت اور اغلال، بس بے شک نام یہ نام رکھا گیا رخصت مجازن، اس لیے کہ اصل ساکت ہے نہیں ہے باقی بطور مشروع، پس نہ ہو رخصت مگر مجاز، اس حیثیت سے کہ وہ نسخ بعض ہے عذر و تکفیر کے۔ چل کیا شابہ مجاز کی دو نوع کا اتم جیسے مثل اس کے جو رکھ دیے گئے ہم سے، یعنی شدت اور اغلال، کیونکہ یہ احکام نام رکھیں گے رخصت بطور مجاز، شاباش اس لیے کہ اصل ثابت ہے نہیں باقی مشروع، پس واما رخصت مگر مجازن، اگر پڑھ اس حیثیت سے کہ وہ نسخ بعض ہے بطور تخفیف۔ شابہ شابہ وامن فما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة۔ صبر۔ چوتھی نوع رخصت مجاز کی، پس وہ رخصت ہے کہ ساکت ہے بندوں سے اپنے مشروع ہونے کے ساتھ فی الجملہ، عظیمت فی الجملہ مشروع ہے لیکن رخصت پر عمل ہے۔ کیا کہ جی چوتھی نوع رخصت بس وہ ہے کہ ساکت ہے بندوں سے اپنے مشروع ہونے کے ساتھ، ایک بار تو آخر گامیا چوتھی نوع مجاز کی نوع میں سے بس وہ ہے وہ ماں پھر پڑھ دے ماں کی شے میں بندوں سے اپنے مشروع ہونے کے باوجود فی الجملہ، کیا ہونے میں؟ فی الجملہ۔ سن رہا پہ ایشا باسے ان ایک منٹ پڑھ لو۔ بہرحال نو رابع پس وہ ہے کہ ساکت ہے بندوں سے اپنے مشروع ہونے کے باوجود
فعل جملہ دا مطلب ہے بعض مواضع میں سوائے رخصت کی جگہ، رخصت کی جگہ میں تو وہ رخصت عزیمت نہیں ہے، دوسری جگہ میں ہوں ویکھو دو پس اس حیثیت سے کہ وہ عزیمت نہیں باقی مشروع کس کی جگہ میں، تو پھر ہو گیا اطلاق رخصت کے نام کا اس رخصت پر کیڑا، چونکہ ان دے وچ تو مقابلے چ عزیمت ہے ہی کوئی نہیں، جدو مقابلے چ عزیمت نہیں ہے تھے تو ہن کی رخصت، اور لیکن وہ عزیمت مشروع ہے کتھے، تو پس اس لیے ہو گئی یہ رخصت انکس مجازیت میں اور ادون کس میں، قسم اول سے قسمین اخیرین سے، کیوں کون دے وچ تو مقابلے میں عزیمت بالکل نہ رخصت کی جگہ میں نہ دوسری جگہ، شریعت میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے، یہاں دوسری جگہ موجود ہے، بابا جی صبر امتحان کرو، دوسری جگہ اور سمجھے ہی دوسری جگہ عزیمت موجود ہے، رخصت کی جگہ میں نہیں ہے، کہ دوسری جگہ میں وہ مشروع ہے لیکن رخصت کی جگہ میں عزیمت مشروع نہیں ہے۔ اگے چلو پھر منع کریں گے، کالعینیت المشروطۃ فی البیع، بس جیسا کہ عینیت جس کی شرط کی گئی ہے کس میں، کیا کہ جی جیسا کہ عینیت جس کی شرط کی گئی ہے بیع میں، آگے چل، سقط اشتراطها فی نوع منہ کسرہ، ساکت ہے عینیت کی شرط ایک نوع میں بیع سے، یہ ساکت ہے شرط بالکل، باہو وہو السلم، او بیع سلم ہے جی، وہ ہاں جی کیا کہ جی ساکت ہے عینیت کی شرط بیع بیع کی ایک نوع میں بالکل، وہ کون ہے، وہ سلم ہے، ہوں مڈو پھر شروع کر، اس جیسے کہ جیسا کہ عینیت جو مشروطہ ہے بیع میں، ساکت ہے یہ ساکت ہے عینیت کی شرط ایک نوع میں بالکل ساکت ہے، وہ کون ہے، بیع سلم ہے، حتیٰ حتی کانت العینیت فی المسلم فیہ مفسدۃ للعقد، بس حتیٰ کہ ہو جائے گی عینیت مسلم فی میں مفسدہ لے لقد، اور مسلم فی جڑی شے ہے انہیں کنک لینی ہے تیرے کو 6 مہینے بعد بھول گئی ساری ہر شے، کیا کہ جی حتیٰ کہ عینیت ہوگی عینیت مسلم فی میں فاسد کرنے والی عقد کو، کیڑا عقد سلم کو، جے مسلم فی بھی ہن موجود ہے تو ایک دے سلم بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا ہے تو بیع حاضرہ بن گئی جی، پھر ایک بری آخ، جیسا کہ عینیت جو مشروطہ ہے بیع میں، ساقط ہے عینیت کی شرط بیع کی ایک نوع میں بالکل، وہ بیع سلم ہے، حتیٰ کہ ہوگی عینیت مسلم فی میں عقد کو فاسد کرنے والا، ہوں دھیان کرو ادھر، او ویکھو ادھروں، پچھلی گل پڑھ لی سمجھ آئی ہے، ہوں ویکھی جے کل عینیت یعنی معین کرنا مبیع کا اور حاضر کرنا مبیع کو بیع میں، بیع میں، یہ شرط کیا گیا کس میں، اس گل نو آکھے نا ایک باری، جیسا کہ عینیت یعنی مبیع کو معین، بھئی اے شے میں بیچنی ہے تے انہوں اوتھے بیع والی جگہ تے کی کرنا، جتھے بیع کرنی ہے اوتھے مبیع موجود ہووے تے کیڑا مبیع ہے اے بھی معین ہووے، اینا 50 بکریاں چوں میں ایک بکری بیچی 20,000 دی بیع جائز ہے، مبیع تا حاضر تعین کوئی نہیں، اینا 20 بکریاں وچوں آ جڑی بکری ہے نا رتے رنگ دی اے میں 20,000 دی دینی ہے، ہن بیع ٹھیک ہے، سنی کہ معین کرنا کس کو اور مبیع کو حاضر کرنا بیع میں، یہ کیا ہے شرط ہے بیع بیع میں، میں، اے بیع میں کیا ہے، اے حکم ہے شریعت دا، ہن سن ساکت ہے اے انش اے عظیمت، اے کی ہے اچھی بول، عظیمت عظیمت کیڑی کہ بیع کرنی ہووے تے مبیع بھی حاضر ہووے تے معین بھی ہووے تاں بیع ٹھیک ہے، وگرنہ بیع غلط ہے، ہن سنی، اور ساکت ہے شرط اس کی ایک نوع میں بیع سے بالکل، اور وہ کون ہے، بیع سلم ہے، بیع سلم ہے، اب بیع سلم میں مبیع کا حاضر کرنا اور اس کو معین کرنا اس کی اجازت، اس کی رخصت ہے،
اس کی رخصت ہے اے بے سلم وچ مولوی جی اے نیت دا نہ ہونا تے مبیہ دا حاضر نہ ہونا یہ کی ہے لیکن بے سلم دے وچ عظیمت کوئی نہیں دوسری جگہ تے عظیمت ہے ایتھے عظیمت کوئی نہیں کہ بے سلم وچ بھی دوسری جانب بھی ہوئے کہ ایتھے مبیہ حاضر کر کے بھی بے ہو سکے یہ نہیں اینو سمجھو ہن حتیٰ کہ ہوگا معین کرنا کس میں مفسدہ یہ ہن سنی یعنی اے نیت عامات البجوع میں کی اے نیت کی کہ مبیہ حاضر بھی ہوئے تھے یہ عامات البجوع باقی ساری بجوع میں یہ کیا ہے تاکہ ثابت ہو قدرت کس پر کرنے پر بھائی سودا کرنے تو بعد مبیہ دینا ہے کہ کوئی نہیں جی اور ایک بھی تاں ہی دینا جو کول ہو بیتا دوسرا اور اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس شے کے بیچنے سے جو انسان کے پاس موجود نہیں ہے اور میرے حضرت سونیا فرمایا قیامت دی نشانیاں میں یہ بھی ہے کہ پیسے آنے چاہیے نے ذریعہ حلال حرام لوکی نہیں ویکھن گے یہ سونیا کی فرمایا قیامت دی نشانی ہے نسلی پھر چپ بھئی قیامت دی نشانیاں میں یہ بھی ہے کہ پیسے آن کیڑے ذریعے نال آن اینو چھڈو کی ہوئے ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے ایک ہی ہے تے بھئی سونیا فرمایا کہ جو شے حاضر نہیں اس کی بے منع ہے رواہ ترمذی و نسائی و ابو داود بے معنی ہو سما مطلب ایک بھی لفظ ہوندے نے کہ ایک حدیث وچ ایک کتاب وچ دوجے دا مضمون وہی ہوندا ہے آندے نے کہ انہوں نے اس کے معنی کے ساتھ روایت کی بھی مضمون ہو یہ مطلب ہوندا ہے اچھا جو سنی پھر اے شرط ہے ایک ہی سی عظیمت پھر ساقط ہو گیا اے نیت کا شرط ہونا کس میں بے کیونکہ نہیں باقی رہ گیا مشروع ہوں ایتھے اے نیت مشروع ہی کوئی نہیں ایتھے بالکل دوسری جگہ مشروع کتھے باقی ساریاں بیان دے وچ حتیٰ کہ ہو جائے گی اے نیت فاسد کرنے والی کس کو نہ کہ تو ہن اے جڑی بے سلم دے وچ اے نیت دی شرط کوئی نہیں کن دے وچ بے سلم وچ اے نیت دی شرط کوئی نہیں پس اطلاق رخصت کے نام کا کس پر کس میں بے این دے وچ اے نیت کوئی نہیں تے باقیاں وچ ہے اینو کی آکھنا یہ کی ہے مجاز ہے مجاز کیوں ہے اس حیثیت سے کہ اے نیت نہیں باقی اس میں مشروع بالکل کیا ہے وہ کیونکہ حقیقت رخصت کس پر مبنی ہے مبنی ہے مشروعیت پر کس پر بے عظیمت بھی ہوتے مشروع ہوئے تے ہے مشروع نہیں لیکن عظیمت مشروع ہے فی الجملہ دا کی مطلب ہے اے فی مواضع اخرى من البجوع باقی سارے بجوع و شرط ہے کہ کوئی نہیں آگی سمجھ تو لہٰذا چونکہ اس وچ بے سلم میں تھوڑا شبہ پہ گیا ہے رخصت والا پس اس کے لیے مشابت ہو گئی کس کے ساتھ اس لیے یہ کم ہو گئی مجازیت میں پہلی قسم سے ہن فی الجملہ سمجھ آئے کہ کوئی نہیں شکر ہوں کتوں مڈوں بہرحال اور بہرحال نو رابع پس وہ ہے کہ ساکت ہے بندوں سے اپنے مشروع ہونے کے ساتھ فی الجملہ جیسا کہ اے نیت جو کہ شرط کی گئی ہے بے میں یہ جو اے نیت ہے ساکت ہے اے نیت کا شرط ہونا ایک قسم میں بے سے لیکن ساکت ہے بلڑ کلڑ بالکل اور وہ بے سلم ہے جی حتیٰ کہ ہوگی اے نیت مسلم فی میں مفسدہ للعقد او شابہ و میرے یار وہ ہے جو اس کے ثابت ہے بندوں سے اپنے مشروع ہونے کے باوجود فی الجملہ شابہ جی جیسا کہ عینیت جو مشروطہ ہے بے میں یہ عینیت ثابت ہے پونا عینیت کا شرط ہونا ٹائم کنا ہو گیا پڑھ دیں ہاں بے شابہ
साकित है ऐनियत का शर्त होना एक नौ में बै से साकित है बिल्कुल जी। और वो बै सलम है اے شاباش होगी ऐनियत मुस्लिम फी में फासिल करने वाली आकद को اور بہرحال نور آپ کے پاس وہ ہے جو ساقط ہے بندوں سے باوجود ہونے اس کے مشروع فی الجملہ، جیسے عینیت جو شرط کی گئی ہے بے میں ثابت ہوگی عینیت کا شرط ہونا ایک نوع میں بے سے بالکل، اور وہ بے سلم ہے حتیٰ کہ ہو کی عینیت مسلم فی میں مفسدہ للعقل۔ وكذلك الخمر والميتة ساقط حرمتهما في حق المكره والمضطر اصلا للاستثناء حتى لا يسعهما الصبر عنهما۔ بس اور اسی طرح ایک مثال آ گئی ہوں، اور اسی طرح خمر اور میتا، کون؟ خمر اور میتا ساکت ہے ان کی حرمت مکرہ اور مضطر کے حکم میں، بالکل ساکت ہے۔ ایتھے عظیمت تے بھی ایک کھانے حرام نے تے مت کھاؤ، ایتھے عظیمت عمل کوئی نہیں، تے مکرہ بندہ نہیں تے مضطر نہیں، اوتھے اے عظیمت ہے کہ خبردار حرام دے نیڑے جاؤ۔ ایتھے دو دے وچ عظیمت بالکل ختم ہے، صرف رخصت ہے۔ کیا کہا جی؟ اسی طرح خمر اور میتا ان دونوں کی حرمت ساقط ہے مکرہ اور مضطر کے حق میں بالکل، یعنی ایتھے عظیمت کوئی نہیں، دوسری جگہ تے ہے جڑے مکرہ تے مضطر نے اوتھے عظیمت ہے، کیڑی حرام دے نیڑے نہیں جانا۔ کیوں بالکل نہیں؟ با وجہ استثناء کے، با وجہ وہ آیت آ رہی ہے جی، حتیٰ کہ نئی اجازت دونوں کو صبر کرنے کی ان دونوں سے، کسے نو مجبور کیتا ہے اے شراب دا گھٹ پر تے او نہیں پردا تے مر جاندا ہے، شرع اجازت نہیں ہے، جان نہیں دینی۔ کوئی بندہ بھوک نال مر رہا ہے تے سامنے حرام پیا ہے، سامنے تے اے آندا ہے میں رخصت تے نہیں ہے، میں عزیمت عمل کراں گا بھی حرام نہیں کھانا تے مرنا ہے، اے معجور نہیں ہے، مجرم ہے جی۔ کیا کہ جی؟ حتیٰ کہ نہیں اجازت ان دونوں کو صبر کرنے کی، دونوں سے اگر کریں گے تو یہ گنہگار ہوں گے۔ اور دھیان ہو وقزال ہونے تے دیکھنا ہے بھی رخصت مجازی تے اوتھے عظیمت کوئی نہیں، دوسری جگہ عظیمت ہے۔ ایک مثال آ گئی بے والی دوسری، اور اسی طرح یعنی جیسے سکوت عینیت کا ہے نا کس میں، اسی طرح سکوت ہے خمر اور میتا کی حرمت کا۔ سنیں، کیونکہ یہ حکم حرمت والا، کیونکہ ساکت ہے حرمت ان دونوں کی، کس کی؟ میتا اور خمر کی، کس کی؟ میتا اور خمر کی، ان قابو کر، حقیقی نہیں، لفظاں قابو کر، حقیقی میتا تو خمر نہیں کی، خمر اور میتا لفظاں قابو کر بھی سمجھنے واسطے، کیونکہ ساکت ہے حرمت ان دونوں کی، کن کی؟ میتا اور خمر کی، مکرہ کے حق میں، بن مکرے نہیں پڑھنا بالفتح، اور کس کے حق میں؟ مضطر کے حق میں بالکل یہ کیا ہے؟ حرمت ساقط ہے، حرمت ساکت ہے بوجہ استثناء کے جو واقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں، دیکھا جائے دھیان نہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وقد فصل لکم ما حرم، تحقیق تفصیل فرما دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ جو حرام کیے اللہ نے تم پر، ان کی تفصیل آ گئی ہے، خبردار نیڑے جاؤ نہ دے مگر وہ کہ مجبور کر دیے جاؤ تم اس کی طرف، جی اللہ مد پس قول اللہ مد ترر تم، یہ استثناء ما حرم علیکم سے، او یار پیچھے نہیں ما حرم اس سے یہ کیا ہے؟ گویا کہ یوں فرمایا گیا، تحقیق تفصیل فرما دی اللہ نے تمہارے لیے وہ جو حرام ہے تم پر، جمی مگر ضرورت کی حالت میں، تو کی پتہ ہے ضرورت کی حالت میں یہ حرام نہیں ہے، پس تبدیل ہو گئی حرمت اباحت کے ساتھ ان کن دونوں کے حق میں، شاباش، اور نہیں باقی رہ گئی حرمت مشروع اور عظیمت، بالکل کوئی نہیں ہے تھے، سنیں بالکل کوئی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ ہوں سنی حتیٰ کہ کو رخصت عظیمت سمجھ آئی، عظیمت یہ کہ حرام دے نیڑے نہیں جانا، سنیں
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿੰਦੀ ਰੁਖਸਤ ਦੀ, ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮਤ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰੀ ਰੁਖਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਜ਼ੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ੀਮਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਦਤਰ ਤੇ ਮੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ੀਮਤ ਕੋਈ नहीं। ਹੁਣ ਧਿਆਨ करें, हत्ता कि नई इजाज़त इन दोनों को किसकी, रुकने की, सब्र करने की, दोनों से, यानी खमर और किस वक्त बस ज़रूरत है मर रहा भुख नाल ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਸੁਣ, ਬਸ ਅਗਰ ਨਾ ਖਾਇਆ ਮੈਤਾ या ना पी इस वक्त और मर गया तो यमूत हो आसिमन, ये गुनहगार मरा है। ये समझ आती पी जे दीन दीन बस इतलाक रुखसत के नाम का इसके खाने पर और इसके पीने पर भी इन मुदतर नू तो मुकरा नू की रुखसत है। ये रुखसत का नाम क्या है? इस हैसियत से कि नहीं बाकी हुर्मत इनके हक में बिल्कुल, लिहाजा फिर ये तो सिर्फ फिर रुखसत हो ही कोई ना, रुखसत ही कोई, ये कोई सूरत है भाई रुखसत ताज भी नाल हकीकत भी अजीमत भी होवे तो इन्हें मतलब अजीमत मना होगी, सिर्फ कोई सूरत है। लेकिन हुर्मत इन दो की किसकी? मैता और खमर की। शाबाश। बाकी है इन दो के गैर के हक में, किन दो? क्योंकि बाकी सारे होते हराम है। बस हासिल हो गई इसके लिए, इस रुखसत के लिए मुशाबत किसके साथ? हकीकत और रुखसत के। हकीकत वो केड़ी हुंदी है जिंदे मुकाबले जजीमत होवे तो बस इसलिए हो गई ये रुखसत। ये किस्म अनकस किससे? ऐ शाबाश, गल मुक गई, अगली गल पूरी करो। और ये गल पूरी हो गई, और मिसाल आ गई तो कि बई इत्थे रुखसत, इत्थे अजीमत कोई नहीं, सिर्फ रुखसत है तो फिर मजाज हो गया। तो दूजे नाल मुशाबत इस वास्ते रुखसत कह सकते हैं। वैसे तो चूंकि इनके वास्ते बुनियादी हुक्म ही है वे तो रुखसत कोई ना हुई, लेकिन चूंकि दूसरी जगह अजीमत है इस वास्ते ये रुखसत हुई। इमाम अबू यूसुफ और इमाम शाफी रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत, ए मजहबी तरफैन दा मुदतर दे कोलों हुरमत साकत शो, मुदतर कोलों ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਦੀ ਉਹ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖਨਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਨੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਯਾਰੋ अच्छा जी। लेकिन ए दो बाबे इमाम अबू यूसुफ और इमाम शाफी रदी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है ये कि नहीं साकत हुर्मत साकत नहीं, खादा हराम ही है लेकिन नहीं मुआखजा इसके साथ। अगर मुदतर ना हुंदा शराब पींदा खनजीर खांदा तो मुआखजा सी, मुदतर होके कीता तो मुआखजा कोई नहीं है, हराम ही है। उनकी मिसाल देंदे ने जैसा कि जारी करना कलमा कुफर का बिल इकरा, पिछे पढ़ आए हो सुना जी। हुण इन्हां दे नज़दीक ए जिहड़ी शराब ते खनजीर खाना है ना हालत इसरार में, बस है ये किससे? किस्म अव्वल के कबील से, किस्मैन में जो किस्मैन अव्वलैन से पहली किस्म उसके कबीले से है। सुना जी। दलील इनकी क्या है? ओ इनकी लिहाजा इन्हां दे नज़दीक को आ रहा है फ़र्क। दलील इनकी कौल अल्लाह तबारक व तआला का फ़मा निदतुर्रा गैरा बागिम वला आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जी हुण वेखो अल्लाह ताला ने फरमाया जो मजबूर हो जाए, ना बागी हो ना आद हो, उस पर गुनाह कोई नहीं है, बेशक अल्लाह ताला। अब मग़फ़िरत का इतलाक़ दलील सरी है कि हुर्मत कायम थी, हुर्मत इसलिए कि गुफरान मुतरतब होती है किस पर? तो जदों इन्हें ममनू कीता ही नहीं तो फिर गुफरान का की मतलब होया है? ए दलील ही इन्हां दी। जवाब हुजूर मुदतर जेड़ा मजबूर है बहुत कम है कि इक्तिफा करे किस पर? भी ए बोटी खा ली है
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝੜ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਡੱਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ کہ مدتر جو ہے نا بہت کام ہے کہ کیا کرے اور تجاوز نہ کرے کس اور تجاوز اس قدرے اس مقدار سے کیا ہے او غیر باغ ملادن اس تو کہ نہیں جانا. پس اس لیے اللہ تعالیٰ لائے ہیں مغفرت بے قولی غفور الرحیم بے اگر ان دے کولوں کو تھوڑی جا اضافہ ہو گیا نا تو اسی یہ معاف کر دیں. ایتھے معافی دا مولوی جی کو سمجھ آؤں بھی جی کو کوئی نہیں. ایتھے معافی دا تعلق صرف کھانے نال نہیں یہ ضرورت تو زائد کھانے نال ضرورت تو سمجھی جی گل. ہوں دیکھو نا ایت نو سمجھ پہ یہ تفسیر سمجھ رہے ہیں بھی تعلق کہندا کہندے نال کہندا ان اللہ غفور رحیم دا تعلق کھانے نال یا زائد کھانے نال آگے جی سمجھ. اور زہر ہوگا ثمرہ خلاف اس صورت میں کہ جب اس نے قسم اٹھائی جب اس نے کہ نہیں کھائے گا تو بھی حرام نہیں کھانا قسم اٹھے میں حرام یہ کھا گیا میتا حالت اضطرار میں ہون طرفین دے نزدیک انہیں حرام نہیں کھاتا کیونکہ حرمت ختم سی اندے واسطے او بھائی جی طرفین دے نزدیک انہیں حرمت ساکت سی لہذا ہانے سے اور لا اندہ ہما اندہ بھی یوسف دے اندہ شافی نے حرام کھاتا ہے صرف گناہ کوئی نہیں لہذا آنس ہو جائے گا. آنس ایتھے سمرہ ہے جی سنیا جی. باقی وہ سمرہ نہیں بیان کیتا کہ یہاں اگر وہ یہ نہیں کھاتا اور مر جاتا ہے تو پھر یہ پہلے اجراء کلمہ کفر کی طرح ماجور ہوگا. اس میں اتفاق ہے کہ یہ ماجور نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہوگا بلکہ نہیں کھانے چپی میں تو اس پاسے چاڑ دیو صرف ایہی سمرہ خلاف کڈے ہے بس قسم والا. باقی وہ سمرہ خلاف نہیں کہ چونکہ ان کے نزدیک یہ پہلی قسم کے ساتھ لائق ہو گئی ہے لہذا اگر یہ نہیں کھاتے مر جاتے ہیں تو یہ کیا ہوں گے شہید ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا آسمان نہیں ہے جی. چل میں نے کیا او کتھوں اور اسی طرح اتھو ہی نا خمر اور میتا ساکت ہے حرمت ان دونوں کی مکرہ کے حق میں اور مضطر کے حق میں بالکل کیوں بوجہ استثناء کے حتیٰ کہ نئی اجازت دونوں کو صبر کرنے کی ان دونوں سے جی. اور اسی طرح خمر اور میتا ثابت ہے ان دونوں کی حرمت مکرہ اور مضطر کے حق میں بالکل بوجہ استثناء کے حتیٰ کہ نہیں اجازت ان دونوں کو صبر کی ان دونوں سے. اور اسی طرح خمر اور میتا ساکت ہے ان دونوں کی مکرہ اور مضطر کے حق میں بالکل بوجہ استثناء کے حتیٰ کہ نہیں اجازت ان دونوں کو صبر کی ان دونوں سے. چلو شاباش بس.